خواتین پر تشدد کے حوالے سے ایک بڑی خبر کل رات سامنے آئی جب اینکر پرسن فاطمہ سہیل نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپنے اوپر ہونے والے تشدد کی کہانی بیان کی۔ ان پر مبینہ تشدد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا شوہر محسن عباس تھا۔ محسن عباس پاکستان کی شوبز انڈسٹری کا ایک بڑا نام ہے۔ وہ مشہور اداکار ہیں، وہ گلوکار بھی ہیں اور ماڈل بھی ہیں۔ محسن عباس کو شہرت ایک نیوز چینل پر بطور ڈی جے پرفارمنس سے ملی۔ اس کے علاوہ محسن عباس نے نامعلوم افراد سمیت کئی فلموں میں بھی کام کیا اور کئی ڈرامہ سیریز میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ فاطمہ سہیل کے ساتھ کیا ہوا، ان پر کیا گزری، انہوں نے اس تشدد کو کیسے برداشت کیا اور اب وہ قانونی طور پر کیا کرنے جا رہی ہیں، ہم ان کی کہانی آپ کے سامنے ان کی اپنی زبانی سناتے ہیں۔ ہمارے فاطمہ سہیل اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم جی فاطمہ۔ وعلیکم السلام۔ فاطمہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور سب سے پہلے میں آپ کا اس حوالے سے بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے اگر کسی بھی خاتون کو ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے تشدد کا اگر نشانہ بنایا جائے اور ایسی اس کی کہانی ہو تو وہ ہمت کرے اور آ کر یہ سب کچھ بیان کرنا چاہے۔ تو میں سب سے پہلے تو اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور اگر میرے کسی سوال کو آپ اس کا جواب نہیں دینا چاہتی تو پلیز آپ اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیجیے گا کہ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ I'll move on, I will not push you، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا کہ آپ اس سوال کا جواب دیں۔ اب آپ نے کل رات کو اپنے سوشل میڈیا فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر یہ پوری جو کہانی بتائی کہ محسن جو ہیں ان کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی اور اس کے بعد وہ آپ سے بدتمیزی بھی کرتے تھے، آپ کے اوپر آپ کے مطابق انہوں نے ظلم کیا، ہاتھ اٹھایا، تشدد کا نشانہ بنایا۔ کچھ بتا سکتی ہیں آپ سب سے پہلے کہ آپ کی ان کے ساتھ جو رشتہ شروع ہوا وہ کس طرح ہوا، کس طرح آپ لوگ آپس میں ملے؟ ہم دنیا ٹی وی میں مذاکرات کے شو پہ کام کرتے تھے ساتھ، وہاں سے ہم لوگوں کی ملاقات ہوئی، بات چیت شروع ہوئی، اور ہم لوگوں کی لو میرج ہوئی تھی 2015 میں 4 اکتوبر کو۔ اس کے بعد بیچ میں نے مذاکرات چھوڑ دیا تھا، پھر اس کے بعد میں نے نیو ٹی وی جوائن کر لیا تھا۔ بیچ میں شادی کی بات کبھی ہوتی تھی کبھی رک جاتی تھی، پھر میں نے نیو ٹی وی جوائن کیا۔ اس کے بعد 1 سال بعد سے ہماری شادی ہو گئی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی محسن نے میرے پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا اور کہہ کہ میری نا عادت ہے، میری نیچر ہے۔ تو میں نے لو میرج کی تھی، میں اپنی فیملی کو اوائڈ کرتی تھی بتانے سے کہ میں نہ بتاؤں ان کو، وہ کہیں گے کہ آپ نے بیٹا خود اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ تو میں اس چیز کو دبا رہی تھی، پی رہی تھی کہ اب کیا ہو سکتا ہے، میں کیا ڈیورس لوں گی، میرے اوپر ٹیگ لگ جائے گا ڈیورس کا۔ میں اس کو تھوڑا سا برداشت کرتی ہوں، شاید تھوڑا ٹائم ہوگا، یہ آدمی ٹائم کے ساتھ چینج ہو جائے گا، ایک دم سے ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے، شاید اس کا اینگر ایشو ہے، میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی تھی، شاید بچے ہوں گے تو یہ آدمی ٹھیک ہو جائے گا۔ خیر یہی چیزیں بیچ میں چلتی رہیں، کبھی میں اپنی اماں کے گھر رہتی تھی، آ جاتی تھی ادھر، اس سے مار کھا کے مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا، پھر دیکھتی تھی کہ نہیں واپس جانا چاہیے، ایک اور موقع دینا چاہیے اس شادی۔ اسی میں مارا، اور جس نے مجھے بہت برے طریقے سے مارا تھا کہ میں نے پھر فیصلہ کیا کہ اس طریقے سے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بات کرتا ہے، مجھے ٹارچر دیتا ہے مینٹلی بھی فزیکلی بھی، تو میں اپنی ماما کے گھر چلی جاتی کچھ عرصے کے لیے۔ جب بچہ ہو جائے گا تو شاید یہ چینج ہو جائے گا۔ جب میرا بچہ ہو گیا، ابھی یہ 15 کی بات ہے، 15 جولائی کی، کہ یہ ہمیں لینے نہیں آ رہا تھا، میں اس کے گھر گئی کہ اپنے بچے کو آن کرو، بچے کو باپ کی ضرورت ہوتی ہے اور اب ہم اپنی چیزیں ٹھیک کرتے ہیں، تم اس لڑکی کو چھوڑ دو، نازش جہانگیر کو۔ وہ اس کے ساتھ کال پہ تھی، پہلے تو یہ دروازہ ہی نہیں کھول رہا تھا کیونکہ یہ نہیں چاہتا تھا ہم گھر میں آئیں۔ پھر میں گارڈ کو کہہ کے دروازہ کھلوا کے اندر آئی ہوں تو اس نے اونچی اونچی چیخو پکار، چیزیں توڑنا، گالیاں دینا، اور اس لڑکی کو کال پہ رکھ کے مجھے مارنا شروع کر دیا، اور وہ بچہ چھوٹا سا تھا، وہ اتنی اونچی اونچی رونا شروع ہو گیا ڈر کے۔ تو مجھے اسی وقت احساس ہو گیا تھا کہ یہ باپ وہ نہیں ہے جس کے ساتھ یہ معصوم بچہ رہے، یہ تو اپنی ماں کو پٹتے دیکھے گا۔ میں تو کچھ اور سوچ کے آئی تھی کہ بچے کو باپ کی ضرورت ہے، یا چلو گھر ٹھیک کرتے ہیں۔ وہ بچہ جس طریقے سے رو رہا تھا اور اس کے منہ کے اوپر بلینکٹ آ چکا تھا، وہ الٹا ہو کے رو رہا تھا، اور اس آدمی کو صرف اس عورت کی پڑی ہوئی تھی اور مجھے مارنے کی پڑی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا اس بچے کو کچھ ہو جائے گا۔ اس وقت میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب نہیں میں برداشت کروں گی۔ میں نے اس کی بیوی بن کے برداشت کیا، لیکن اب میں ماں بن کے برداشت نہیں کروں گی۔ میرا بچہ نہیں دیکھے گا مجھے پٹتا ہوا، اور میرے بچے کو کچھ ہو جائے گا۔ فاطمہ یہ بتائیے گا کہ انہوں نے سب سے پہلے آپ کے اوپر کب ہاتھ اٹھایا تھا؟ شادی کے کتنی دیر کے بعد؟ 4-5 دن کی بات ہے، اس کے بعد اٹھایا۔ شادی کے 4-5 دن کے بعد؟ ہاں جی، اس کی وہ سٹیٹمنٹ دعا ملک دے چکی ہیں، جو شادی کے 4-5 دن بعد ہم مظفر آباد گئے تھے، دعا ملک اور سہیل حیدر ان کے دوست ہیں، ان کے ساتھ گئے تھے، تو دعا نے مجھے دیکھ لیا تھا ان کے ہاتھوں پٹتے ہوئے، تو اس نے مجھے تبھی کہا تھا کہ تم میڈیا کی لڑکی ہو، تم آواز کیوں نہیں اٹھاتی، تم میڈیا کی ہوگی، آواز نہیں اٹھاؤ گی تو باقی کون اٹھائیں گی؟ تو میں نے کہا نہیں، میں نے اپنا گھر خراب نہیں کرنا، میں نے ڈیورس نہیں لینی ہے۔
ایک ڈیورس کا ہی ڈر تھا نا مجھے، تو میں برداشت کرتی تھی یا سہ رہی تھی یہ ساری چیزیں. پھر بعد میں بچے کے لیے کہ شاید یہ بھی بدل جائے گا. اور عورتیں موسٹلی عورتیں یہی کہتی ہیں، مجھے بھی یہ مشورہ دیتی تھی اور وہ سہتی ہیں کہ چلو بچہ ہو جائے گا یہ آدمی بدل جائے گا. پھر جب بچہ ہوتا ہے تو وہ یہ سہتی رہتی ہیں کہ نہیں وہ اس بچے کا باپ ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ باپ جو ہے وہ آپ کے بچے کو سامنے اپنی ماں کو پٹتے دیکھے گا تو وہ کل کو اپنی بیوی کو بھی مارے گا. ایگزامپل سیٹ ہو جائے گی. اور یہ بتائیے گا کہ جب آپ ظاہری بات ہے ان کو شادی سے پہلے سے آپ نے فرمایا آپ جانتی تھی، تو آپ کو تب کبھی شک نہیں ہوا کہ ان کے اندر اینگر مینجمنٹ کے ایشوز ہیں یا ان کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے؟ اینگر پرابلم موسٹلی مردوں میں ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اس طریقے کا اتنا زیادہ ہے کہ وہ مجھے مارنا شروع ہو جائے گا، میرا گلا دبائے گا یا مجھے جان سے مار دے گا. مجھے اس رات ریئلائز ہو گیا تھا کہ یہ مجھے اگر جان سے مار دے گا، جس طریقے سے یہ مجھے مار رہا ہے، مجھے کچھ ہو گیا اس کو تو مجھ پر رحم نہیں آ رہا، تو میرا بچہ کیا کرے گا، میرے بچے کا کیا قصور ہے. میں نے بیسیکلی اپنے بچے کے لیے سٹینڈ لیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ان کے بارے میں یہ بھی خبر آئی تھی کہ یہ ڈپریشن کے اندر سے بھی گزرے ہیں کافی، اور انہوں نے خود بھی اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر بھی لکھا تھا کہ یہ اس فیز میں سے گزر رہے ہیں. یہ کیا واقعہ ہوا تھا؟ یہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ان کی گرل فرینڈ ان کو ایک دن کے لیے چھوڑ کے کہیں غائب ہو گئی تھی اپنے سیل فون آف کر کے. تو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میں نے تو اس کے پیچھے اپنا گھر بھی تباہ کر لیا ہے، تو اگر یہ بھی چلی گئی تو میں کیا کروں گا. تو انہوں نے وہ اسٹیٹس اپنا ڈپریشن کا اس دن اسی لیے ڈالا تھا، اور لوگوں کو لگتا ہے شاید ان کو بیٹی کا ڈپریشن تھا. اگر بیٹی کا ڈپریشن ہوتا تو اللہ نے بیٹا دیا تھا نا، اس کو تو آن کرنے سے انکار کر دیا. اچھا اور یہ بتائیے کہ اب جب سے یہ آخری دفعہ واقعہ پیش آیا ہے تب سے لے کر اب تک ظاہری بات ہے ہمارے پاکستانی معاشرے میں تو اس طرح ہوتا ہے کہ فیملی ممبرز کوشش کرتے ہیں کہ کوئی آپس میں صلح صفائی ہو جائے، تو ان کی فیملی کی طرف سے یا آپ کی فیملی کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی کوشش ہوئی ہے؟ نہیں، ان کی فیملی کی طرف سے بہت کم ہوئی ہوگی. وہ کہتے تھے کہ ہم بے بس ہیں، ہم نہیں کچھ کر سکتے. میری فیملی نے شروع میں کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، فیملی بیچ میں پڑتی ہے. تو انہوں نے مجھے میری فیملی سے اس طریقے سے ملنا پھر کم کر دیا. میری فیملی کو پسند نہیں کرتے تھے. تو میری فیملی نے مجھے کتنی دفعہ کہا، میری بہن خود میڈیا میں ہے، کہ تم اپنے لیے سٹینڈ کیوں نہیں لیتی ہو، تم خود کچھ کر سکتی ہو، تم خود کام کرتی تھی. سب میرے ساتھ تھے لیکن میں نے ان کو چپ کروایا ہوا تھا. میرے میڈیا کے فرینڈس تھے جو مجھے کہتے تھے سٹینڈ لو اپنے لیے، میں ان سب کا منہ بند کروایا ہوا تھا، جو اب سب بول رہے ہیں کیونکہ سب جانتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا. اچھا آپ نے اپنے فیس بک کے سٹیٹس کے اوپر یہ بھی لکھا کہ آپ جب ہاسپٹل گئیں تو ڈاکٹرز نے اس وقت آپ کو کہا کہ یہ پولیس رپورٹ ہوگی، تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں پولیس رپورٹ لکھوائی؟ ایک منٹ، یہ اس ٹائم کی بات ہے جب میں 3 منتھ پریگننٹ تھی، جب مجھے محسن نے مارا تھا. تب اپنی فیملی کو نہیں بتایا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ یہ تو اور میرے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ میں نے اپنی پسند کی شادی کی ہے، وہ کہیں گے تو میں پریگننسی میں مارا. میں نے اپنی فرینڈ کو کال کیا کہ مجھے ہاسپٹل لے کے چلو، میں نے اپنی الٹرا ساؤنڈ کروانی ہے، چیک اپ کروانا ہے کہ بیبی ٹھیک ہے. مجھے صرف بیبی کا ایشو تھا. میں نے جب جا کے وہاں پہ چیک کروایا، بیبی ٹھیک تھا. تھوڑا ٹائم اس کے ساتھ وہاں پہ گزارا اور سوچا میں نے کہ چلو بیبی ٹھیک ہے، جب بیبی ہو جائے گا، پیچھے کچھ ماہ تو رہ گئے ہیں، یہ آدمی بدل جائے گا. یہ سوچ کے میں نے پولیس رپورٹ نہیں کروائی تھی. انہوں نے میری انجری اس میں لکھ دی تھی. مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ پولیس کیس ہے، میں آپ کو چیک نہیں کر سکتی. اب یہ بتائیے اب آخری رابطہ محسن سے کب ہوا ہے آپ کا؟ میرا آخری رابطہ ان کے ساتھ فون پہ نہیں ہوا. میں 15 کی رات کو جب گئی تھی، اور 16 اور 17 2 دن وہ مجھے مارتے رہے تھے، اور 17 کے بعد ان کے بعد میری ملاقات نہیں ہوئی ان کے ساتھ. وہ چلے گئے تھے اب گھر چھوڑ کے کہ یہ تو نکل نہیں رہے، تو میں چلا جاتا ہوں اپنی گرل فرینڈ کو یقین دلانے کے لیے کہ میں یہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں ان کے اچھا اب آپ قانونی چارہ جوئی کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ آپ نے پولیس اسٹیشن سے بھی رابطہ کیا آپ نے؟ ہاں جی، میں نے FIA ان کے اگینسٹ کروا لی ہے. اب باقی چیزیں منڈے کو کورٹ میں جائیں گی، اور مجھے میرے بچے کا یہ آدمی پورا حق دے گا. ٹھیک ہے فاطمہ، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور ہمت پیدا کی کہ آپ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آج دنیا میں جتنی بے حساب پریشانیاں اور نئے سے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ان سب کی بڑی وجہ قرآن و سنت سے دوری ہے، شریعت مطہرہ سے دوری ہے. آج ایک پروگرام فیس بک پر نظر آیا کہ محسن عباس کوئی اداکار ہیں، انہوں نے اپنی بیوی فاطمہ سہیل پر بہت ہی تشدد کیا، اور بیوی نے یہ بات ایک ٹی وی پروگرام میں بتائی کہ مجھے شادی کے 5ویں دن بعد ہی تشدد شروع ہو گیا تھا،
اور وقفے وقفے سے وہ تشدد کرتا رہا۔ اب ظاہری اعتبار سے یہ اداکار پوری دنیا میں آئیڈیل بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی گھریلو زندگی اندر سے تباہ کن ہوتی ہے۔ حالانکہ کسی کے بارے میں پوچھنا ہو کہ اس کی زندگی کیسی ہے تو اللہ والے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پوچھو کہ بیوی کے ساتھ اس کا سلوک کیسے ہے۔ ہمارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ تھا، اور باہر بھی پھر اچھا سلوک تھا۔ تو کسی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ ان کا بہتر سلوک اخلاق کیسے ہیں تو بیویوں سے پوچھ لیجئے۔ الحمدللہ جتنے قرآن و سنت کے نزدیک ہیں اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، ان کی بیویاں الحمدللہ اتنی خوش نظر آئیں گے۔ جو بھی قرآن و سنت کے نظام سے دور ہیں، اس کی تعلیمات سے دور ہیں، انہی میں جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، فسادات ہیں، مسائل ہیں۔ یہ صرف محسن عباس کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان، ہندوستان اور پوری دنیا کی جو فلمی ایکٹر ہیں ان کی یہی کہانی نظر آتی ہے۔ آپس کی لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں اور فسادات ہیں، طلاقیں ہیں۔ عدالتوں میں جا کر دیکھا جائے تو یہی نظر آئے گا کہ یہی لوگ آپس میں زیادہ لڑتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ان تمام مسائل کا حل ہمیں قرآن و سنت کے نفاذ کی طرف آنا ہوگا، قرآن و سنت کی تعلیمات کی طرف آنا ہوگا اگر ہم سکون کی زندگی چاہتے ہیں۔ اسلام ہمیں صبر کے فضائل بتاتا ہے۔ صبر کے کیا فضائل جو ہیں قرآن و سنت کے اندر تفصیلاً اس کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام صبر کیسے کرتے تھے۔ جو انسان صبر کرتا ہے تو وہاں یہ لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوتے، فسادات نہیں ہوتے۔ لڑائیاں جھگڑے وہی ہوتے ہیں جہاں صبر نہیں ہوتا، اور دنیا کی خواہشیں۔ اب وہ یہی آ رہا تھا کہ جی اس کی بیوی کہہ رہی تھی کہ اس کی اور کوئی گرل فرینڈ ہے، اس سے اس کے رابطے ہیں۔ تو یہ اداکاروں کا سب کی یہی کہانی ہے، اداکارہ ہوں یا اداکار ہوں، کہ ان کے مختلف جگہوں پر رابطے۔ اور افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ پاکستان مسلمانوں کی ایک ریاست ہے، لیکن یہاں فلمی پروگرام ان پر نظر ڈالی جائے تو لڑکیاں بھی اکٹھے بیٹھے ہیں اور لڑکے بھی اکٹھے بیٹھے ہیں، اور آپس میں ہنسی مذاق ہو رہا ہے، اور وہیں سے پھر جو ہے وہ رشتے جڑ رہے ہیں، محبتوں کی کہانیاں بن رہی ہیں، اور محبتوں کی کہانیاں جا کر پھر آگے تباہی کے دہانے پر پہنچتی ہیں، جہاں شادی کے 5ویں دن تشدد ہو رہا ہو۔ تو یہ تو بنیاد ہے اس بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کی۔ جو فلمی ایکٹر ہیں ظاہراً ان کے بڑے نام ہیں، لیکن اندر جا کر دیکھو تو اندر جو ہے وہ مسائل ہی مسائل ہیں، اور ایک بھیانک زندگی ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب قرآن و سنت کی تعلیمات کی طرف آنے والے بنیں، شریعت مطہرہ کی تعلیم کی طرف آنے والے بنیں۔ جب بھی کوئی رشتہ کرنا ہو تو کم از کم یہ ہے کہ شوہر کو 4 مہینے تبلیغ میں لگوا لیں، اس سے کہیں 4 مہینے تبلیغ میں لگاؤ تو پھر اس کے بعد رشتہ کیا جائے گا۔ ایسے ہی مستورات کے لیے بھی یہی ہے کہ ان کو دینی تعلیم دلوائیں۔ یہ دنیا کی تعلیم ہمیں عقل و دانش نہیں دیتی، یہ تو خواہشیں پیدا کرتی ہے، زیادہ سے زیادہ پیسہ۔ میرے ایک دوست تھے F8 کے اندر، وہ ایک مرتبہ آئے تو ان کے جو ہے وہ بیوی کے ساتھ جھگڑے تھے۔ اب مجھے کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوں کہ بیوی کو میں 50,000 روپے جیب خرچی مہینے کی دیتا ہوں، لیکن وہ پھر بھی خوش نہیں ہوتی، لڑتی ہے، جھگڑتی ہے کہ تم 50,000 سے آج کل کے دور میں کیا بنتا ہے۔ پھر وہ بیوی کو بھی لے کر آئے تو بیوی کہنے لگی جی دیکھیں مولانا صاحب 50,000 سے آج کل جیب خرچی سے کیا بنتا ہے۔ انہوں نے کہا جی گھر کا خرچہ علیحدہ ہے، میں گھر کا خرچہ بھی دیتا ہوں اور جو ساری چیزیں گھر کی الگ ہیں، اس کو جیب خرچی 50,000 روپے مہینے کی دے رہا ہوں، یہ پھر بھی راضی نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، دل میں سوچا کہ مسئلہ پیسوں کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دین سے دوری ہے۔ جب دنیا کی خواہشیں
اور دنیا کی ہوس اور دنیا کی لالچ دل میں آ جائے گی، پھر 50,000 روپے لے کر بھی عورتیں راضی نہیں ہوں گی، اور جب دین ہوگا تو انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا تو وہ راضی ہوں گے، وہ دین پر راضی ہو جاتی ہیں۔ اس سے ہم سب کو چاہیے اور پوری دنیا میں مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ہماری جو مسلمان ریاستیں ہیں، ملک ہیں، اس میں قرآن و سنت کا نفاذ ہو۔ آج میڈیا کے ان اداکار اور اداکاراؤں نے پورے ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ظاہری اعتبار سے ہنسی مذاق، پھر محبت، اور پھر محبت کی شادیاں، اور پھر اس کے بعد تباہیاں ان کا مقدر بنتی ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں، ورنہ یہی منظر نظر آئے گا۔ اور یہ صرف جو ہے وہ ایک اداکار اور اداکارہ کی کہانی نہیں ہے، یہاں پاکستان، ہندوستان سمیت پوری دنیا میں ہزاروں لاکھوں اداکار اور اداکاراؤں کو یہی کہانی ہے۔ اندر لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، اس لیے کہ قرآن و سنت کے مطابق نہ فکر ہے، نہ سوچ ہے، نہ زندگی ہے، تو تباہیاں مقدر بن رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان سمیت پوری دنیا میں قرآن و سنت کے نفاذ کی بہاریں نصیب فرمائے، اور یہ جو گندے ڈرامے ہیں اور فحش قسم کے ڈرامے ہیں، ان سے ہمیں نجات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔